اسلام ہمیں سب کی فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے تاکہ جو غریب، مسکین اور لاچار ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وقف اور عام صدقات میں فرق یہ ہے، وقف میں کسی شخص کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے عام ہوتی ہے۔ ہاں، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک متولی کو مقرر کیا جاتا ہے۔ وقف میں اصل چیز باقی رہنے والی ہوتی ہے، ہونے والا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک وقف کرنے والے کو اگرچہ اس کا انتقال ہو جائے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا سلسلہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج کل جو وقف کی ٹرم ہے اس کی پہلی کڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے باغ وقف کیا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین، تبع تابعین اور پھر دیگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنی پسندیدہ چیزیں لوگوں کے فائدے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کی۔ مسلمانوں نے اور بہت سے اوقاف بادشاہوں نے وقف کی ہیں، مسجدیں بنوائی، عیدگاہیں بنوائی، قبرستان وقف کیے، درگاہیں بنوائی، ان پر اخراجات کے لیے زمینیں وقف کی، یتیم خانے بنوائے، مسافر خانے بنوائے، بیماروں، معذوروں اور محتاجوں کے لیے شفا خانے بنوائے، باغات لگوائے، جس کی وجہ سے 3rd لارجسٹ لینڈ اونر مسلمان بن گئے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ سب مسلمانوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں، یہ زمینیں گورنمنٹ کی نہیں ہیں، اس لیے ان کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو وقف بورڈ قائم ہے، بل وغیرہ پاس ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ان زمینوں کی نگرانی، انہیں قانونی تحفظ دینا، جیسے کوئی زمین پر قبضہ کر لے تو اس سے واپس لیا جا سکے۔ 2013 میں وقف ٹرائیبیونل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ٹرائیبیونلز ایک طرح کی عدالت ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ اوقاف کے پاس زمینیں زیادہ ہونے کی وجہ سے معاملات زیادہ پیش آتے ہیں اور ہزاروں کیسز پینڈنگ رہ جاتے ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وقف کے پاس ہی ٹرائیبیونل ہے، بلکہ انکم ٹیکس کا ٹرائیبیونل ہے، ریلوے کیس کا ٹرائیبیونل ہے، نیشنل گرین ٹرائیبیونل ہے، کل ایسے 10-15 ٹرائیبیونلز ہیں، اور ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو رد کرنے کے لیے آپ کورٹ میں ریویو پٹیشن بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب مودی حکومت نے امید نام سے جو بل پاس کروایا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپنا ہے، جیسے کہ کم سے کم 2 غیر مسلموں کو وقف بورڈ میں شامل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ کسی مندر کے بورڈ میں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سروے کمشنر کی جگہ ضلع کلکٹر کو اختیار ہوگا کہ وہ اوقاف کی زمینوں کا فیصلہ کرے، حالانکہ یہ خود حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے پسند کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا، وہ جتنی زیادہ زمینیں حکومت کے لیے لکھے گا اس کی اتنی ہی تعریف ہوگی۔ اسی طرح 6 مہینے کے اندر رجسٹریشن ضروری ہے، ورنہ زمین چھین لی جائے گی۔ گاؤں دیہات میں دقت آئے گی کیونکہ ہر جگہ افراتفری کے ساتھ ڈاکومنٹ تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وقف کی زمین پر جس نے 12 سال سے زیادہ قبضہ کر رکھا ہے وہ وقف کی زمین کے مالک بن جائیں گے۔ اگر یہ قانون بن گیا تو بہت ساری زمینیں وقف سے نکل جائیں گی، کیونکہ کئی جگہوں پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے، وہ سب ہزاروں ایکڑ کے مالک بن جائیں گے۔ بہت سے کاروباریوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ مودی کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اسی طرح جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ 5 سال پہلے سے مسلمان ہونا ضروری ہے، نیا مسلم وقف نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس زمین پر گورنمنٹ کا کیس چل رہا ہوگا تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جائے گا اس وقت تک وہ پراپرٹی گورنمنٹ کی مانی جائے گی۔ اسی طرح وقف ٹریبیونل میں جو ایک مسلم لا اسپیشلسٹ ہوتا تھا وہ اب ایک اسٹیٹ گورنمنٹ آفیسر ہوگا۔ وقف سے پہلے رجسٹریشن ضروری ہے، ورنہ وہ وقف مانا ہی نہیں جائے گا۔ سرکار خود کو مسلمانوں کا خیر خواہ بتا رہی ہے کہ ہم زمینوں کو بچا رہے ہیں اور جو لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ہم ان سے زمین واپس دلائیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کبھی خیر خواہ ہوئے ہی نہیں، تو آج کیسے ہو رہے ہیں؟ جب ان کے پاس اختیار نہیں تھا، جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، تب کئی مسجدوں، مدرسوں اور قبرستانوں پر بلڈوزر چلوائے۔ جب اختیار مل جائے گا تب کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کی ترمیمات اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کی دشمن ہے اور ان کی نیت صاف نہیں ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ میں داخل کر کے پرانے قبضے کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ جن لوگوں نے وقف کیا تھا اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ مثلا کسی راجا نے اپنی مسلم عوام کے لیے مسجد یا قبرستان بنوایا ہو تو اب وہ حکومت کی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے، غیر مسلم انتظامیہ کے تحت چلا جائے گا جو نہ وقف کے احکام شریعہ سے واقف ہوں گے، نہ اس سے اعتقادی وابستگی ہوگی، نہ ہی ہمدردی ہوگی۔ اس لیے یہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں سے اوقاف چھیننے کی ناپاک کوشش ہے جس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں۔
میری مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ آپ کو متحد ہونا ہوگا، علماء کی ہر ایک آواز پر لبیک کہنا ہوگا، چاہے وہ کہیں دھرنا دینا ہو، چاہے وہ کہیں پروٹیسٹ کرنا ہو، چاہے کالی پٹی باندھ کر ریزسٹنس ظاہر کرنی ہو یا کسی جیل کو بھرنا ہو۔ اگر آج ہم نے سستی دکھائی، یوں ہی نظر انداز کیا، اپنے میں مست رہے، تو نہ ہماری مسجدیں باقی رہیں گی، نہ ہمارے مدارس باقی رہیں گے، ہماری تمام زمینوں کو چھین لیا جائے گا۔ پھر آنے والی نسلیں آپ کو کوسیں گی کہ کہاں تھے تم کہ تم نے حکومت کو یہ بل پاس کرنے دیا، اسے واپس لانے کی کوشش نہیں کی، اپنی زندگی میں مست رہے، یوں ہی وقت ضائع کرتے رہے، موبائل چلاتے رہے اور اپنے آبا و اجداد کی جائیداد کو لٹنے دیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اب کمر بستہ ہو جائیے، اب سستی کا وقت نہیں، اب آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا۔